سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، ماہ شعبان المعظم کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے، اور رات کو عظیم الشان مبارک رات ہے، جسے ہم لیلۃ البراءت یا شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 کا ایک مختصر حصہ اس فقیر گناہگار نے تلاوت کیا ہے۔ آیت کریمہ کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان بندوں سے محبت کا، پسندیدگی کا اظہار اور اعلان فرمایا ہے، جن کے اندر دو خصوصیات ہوں۔ بندے تو بے شمار ہیں اللہ کے، مسلم بھی ہیں، کافر بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ ایک ہی جیسا ہو۔ شکل و صورت انسان کی ہے، مگر ابو جہل کی شکل اور ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کچھ اور فضیلت رکھتی ہے، بڑا فرق ہے۔ تو بندوں کے اندر ہی تفریق خصوصیات کے حوالے سے ہوتی ہے۔ وہ خصوصیات کا ذکر اللہ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 222 کے اس حصے میں، جو آیت کا آخری حصہ ہے، فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ ایک خصوصیت ہو گئی۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور ستھروں کو پسند فرماتا ہے، طہارت والوں پسند فرماتا ہے۔ اب دو خصوصیات بندوں کی خود خالق کائنات نے، مالک کائنات نے، رازق کائنات نے واضح کر دی۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ دیکھیں بھئی، یہ دو جو خصوصیات ہیں، یہ الحمدللہ ایمان والوں ہی کو ملی ہیں۔ توبہ کی جو صفات اہل ایمان میں پائی جاتی ہیں، وہ کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتی۔ باقاعدہ توبہ، باقاعدہ استغفار، ادب کے ساتھ بارگاہ الہی میں رجوع الی اللہ، یہ صرف اہل ایمان کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور دوسری صفت طہارت، یہ بھی اہل ایمان ہی کی خصوصیت ہے۔ یہ خوبی کسی اور مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ طہارت، ستھرائی، صفائی۔
حدیث پاک میں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا نصف ہے، یعنی آدھا ایمان تو طہارت کے اندر ہی موجود ہے۔ ایمان کی جو صفات ہیں، خصوصیات، ایمان کے لوازمات، وہ تو بہت سے ہیں۔ زبان سے بھی تعلق رکھتے ہیں، قلب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جسم سے بھی تعلق رکھتے ہیں، روح سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ وہ لوازمات کس کے؟ ایمان کے۔ مگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بڑا اہم ارشاد ہے، الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا آدھا حصہ ہے، کہ محض انسان کا پاک و صاف رہنا، یہ ایمان کا آدھا حصہ تو یہی ہے۔ اب یہ پاکی اور صفائی جسمانی تو ہے ہی، مگر قلبی صفائی، دلی طہارت، روح کی طہارت۔ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے فرمایا انما المشرکون نجس، مشرکین گندے ہیں، کافر مشرک نجس ہے۔ اس نجس کی تعریف علماء نے، مفسرین نے یہ فرمائی ہے کہ اس کو یوں نہ لیا جائے کہ جسم کے گندے ہوتا ہے، ہو سکتا ہے جسم تو ان کا بڑا صاف ستھرا نظر آئے، نہا کر دھو کر، کپڑے بڑے اجلے صاف ستھرے کلف والے، مشرکین کے، کفار کے ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے؟ بہت عمدہ کپڑے، بڑا اچھا جسم، خوبصورت جسم ہو سکتا ہے، مگر اللہ نے جو فرمایا نجسن، تو یہ نجاست ان کی قلبی نجاست، دل کی، روح کی۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر ایمان نہیں۔ ایمان نہ ہونا یہ ان کی نجاست ہے، چاہے جسم ان کا پاک صاف، کپڑے ان کے پاک صاف، شکل و صورت ان کی خوبصورت، مال دولت ان کے پاس بہت، مگر نجاست وہ اندر ہے۔ مگر ایمان والوں کے لیے اللہ نے فرما دیا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو، گناہوں سے توبہ کرنے والے، بد اعمال سے توبہ کرنے والے، شرک سے توبہ کرنے والے، کفر سے توبہ کرنے والے، بد عقیدگی سے توبہ کرنے والے، جرائم سے توبہ کرنے والے، جن جن چیزوں سے توبہ کی ضرورت ہے ان سے توبہ کرنے والے، اللہ ان کو پسند فرماتا ہے۔ ایک تو بندہ اللہ کو پسند کرے، بندہ اللہ سے محبت رکھے، یہ تو ہے ہی بڑی بات، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اللہ بندے سے محبت رکھے یہ بہت بڑی بات ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟
بندہ اللہ سے محبت رکھے گا تو اپنی اوقات کے مطابق رکھے گا، جیسے بندے کی حیثیت ہے ویسی ہی محبت کرے گا نا، اس سے بڑھ کر نہیں کر سکتا۔ جتنی اس کی طاقت، جتنی اس کی حیثیت، جتنا اس کا علم، جتنی اس کی عقل، جتنی اس کی استطاعت، اتنی محبت رکھے گا۔ مگر اللہ جب بندے سے محبت کرے گا تو اپنی رحمت کے مطابق فرمائے گا، اور اللہ کی رحمت وسیع ہے، بہت وسیع، بڑی رحمت ہے جو بندے کے تو شمار میں ہی نہیں آ سکتی۔ اللہ کی رحمت کو کون گن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو باری تعالیٰ نے یہاں پر اپنی محبت کا اظہار فرمایا بندے سے۔ اللہ پسند کرتا ہے کس کو؟ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں۔ آج کی رات جو آ رہی ہے عرف عام میں وہ توبہ کی رات کہلاتی ہے، شب توبہ، شب مغفرت، شب برات، شب نجات، یہ کہلاتی ہے۔ توبہ اگرچہ کسی ایک رات کے لیے مخصوص نہیں، نہ ایک دن کے لیے، توبہ تو روز ہونی چاہیے۔ جس بندے کو اللہ یہ توفیق دے وہ بہت عظیم بندہ ہے، روز ہی توبہ کرنے والا، روز ہی استغفار کرنے والا۔ مگر اللہ تبارک و تعالی نے ہی کچھ دنوں کو بھی فضیلت عطا فرمائی اور کچھ راتوں کو بھی فضیلت عطا فرمائی۔ اس کی حکمت تو وہی جانتا ہے، بہتر حکمت۔ مگر بندوں کو جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اس دن اور اس رات کی وجہ سے بندے زیادہ سے زیادہ اس کی طرف رجوع کر لیں۔ جیسے کسی کو کوئی کہے کہ روزانہ تو کوئی چیز ملے گی، مگر ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ بہت ملے گی، تو لوگ اس دن کا انتظار کریں گے کہ روز تو ملتی ہے مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا جو بہت ہی ملے گی، تو پھر تو لوگ خوش ہو جائیں گے۔ تو کوئی دن اور کوئی رات جب اللہ کی طرف سے اس کا اعلان ہو جائے، وہ چاہے قرآن میں ہو رہا ہو یا حدیث میں اللہ کے رسول بتا رہے ہو، بات ایک ہی ہے۔ مسلمان کبھی یہ نہیں دیکھتا اور نہ دیکھنا چاہیے کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ تو حدیث میں ہے۔ یہ تو پھر بے ادبی کی بات ہو گئی نا، کہ قرآن میں ہے تو سمجھو کہ بہت بڑی بات ہے، حدیث میں فرمایا حضور نے تو کہو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے اپنے رسول کو اختیار نہیں دیا، مختار نہیں بنایا، شارع نہیں بنایا، حلال و حرام کا اختیار نہیں دیا، سب دے دیا۔ اللہ کے رسول جس بات کا اعلان فرما دیں اس پر ایمان لانا ہے، چاہے قرآن میں اس کا ذکر نہ ہو، تمہیں نظر نہ آ رہا ہو، مگر کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔ یہ تو علماء جان سکتے ہیں، ہر بندہ نہیں۔ تو بہت سی چیزیں، بہت سی باتیں الفاظ کے ساتھ قرآن میں نہیں ہوتی مگر حدیث میں تو ہوتی ہیں۔ تو جو رات آ رہی ہے اس کی قدر و منزلت، جو آج رات ہے، آج جو رات آ رہی ہے اس کی قدر و منزلت یہ احادیث سے واضح ہے، حدیثوں سے معلوم ہو رہی ہے، اور اس پر ایمان والوں کا عمل ہے صدیوں سے، نئی بات نہیں ہے، اس کو مانا گیا۔
اس کو پہچانا گیا، اور اس رات کا مشاہدہ جن کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے کیا بھی، اللہ نے دکھا بھی دیا انہیں۔ اب ہر ایک تو نہیں دیکھ سکتا نا، دنیا میں بہت سی باتیں ہیں، بہت سے مظاہر کرامات سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہر ایک کو نہیں پتہ چلتے۔ وہ تو جن کو اللہ نے ایسی آنکھیں دی ہوں، دل کی آنکھیں، انہیں وہ چیز نظر آ سکتی ہے، ہر ایک کو نہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ آنکھ کا نور تو کفار کے پاس بھی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ کافر لوگوں کو نظر نہیں آتا، آپ کہہ سکتے ہو کہ مشرکین کو نظر نہیں آتا، اندھے ہیں وہ، نہیں، نظر آتا ہے سب، مگر وہ آنکھ کا نور ہے۔ آنکھ کی بصارت ایک ہے، دل کی بصارت، قلب کی، وہ ہر ایک کے پاس نہیں ہو سکتی، وہ اللہ جسے چاہے اسے عطا فرما دے۔ آنکھ کا نور، دیکھو نا قرآن مجید میں اللہ نے کفار مشرکین کے حق میں کیا فرمایا؟ سمن بکمن عمیون، بہرے، گونگے، اندھے۔ اب ہر ایک جان سکتا ہے کہ بظاہر تو وہ نہ بہرے تھے، بظاہر نہ وہ گونگے تھے، بظاہر نہ وہ اندھے تھے، مگر اللہ نے فرما دیا، قرآن کے الفاظ ہیں نا سورہ بقرہ کے، سمن بکمن عمیون، یعنی ان کی خصلت یہ ہے کہ وہ بہرے بھی ہیں، سن نہیں سکتے، وہ گونگے بھی ہیں، بول نہیں سکتے، اور وہ اندھے بھی ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ تو علماء مفسرین نے اس کی وضاحت یہ فرمائی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو ان کو سر کی آنکھوں سے نظر آتا ہے، جسمانی کانوں سے سنائی دیتا ہے، اور جسم کی زبان سے وہ بولتے بھی ہیں، مگر دل کا دیکھنا، دل کا سننا اور دل کا بولنا، اس کی ان کو ہوا نہیں لگی۔ وہی ایمان والی بات، دل کے اندھے ہیں، تو دل کے اندھوں کا علاج اللہ کے پاس ہے، جسے چاہے عطا فرما دے، ورنہ نظر نہیں آئے گا۔ جو رات آنے والی ہے وہ تو رات کو انشاءاللہ اس کے فضائل بیان ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رات میں بھی حاضری کی توفیق دے۔ بعد نماز عشاء عظیم الشان محفل شب برات ہوگی، مگر اس وقت جو بات ہو رہی ہے اس کا دائرہ توبہ اور طہارت۔ اب یہ توبہ ایک تو ہے جسمانی، زبان سے ہو رہی ہے، ایک ہے قلبی، دل سے، زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی ساتھ ہو۔ بعض اوقات ہم لوگ ایک محاورہ کہتے ہیں، زبانی کلامی، بھئی یہ زبانی جمع خرچ کرتا ہے، تو زبانی جمع خرچ کا مطلب کیا لیتے ہیں ہم؟ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ یہ تو زبان سے بول دیتا ہے ایسے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، زبانی جمع خرچ کرتا ہے، اصل میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ مطلب لیتے ہیں نا کہ زبانی جمع خرچ۔ تو ایک ہے زبان کی توبہ، ایک ہے دل کی توبہ۔ توبہ زبان سے بھی ہو اور توبہ قلب سے بھی ہو، دل بھی متوجہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری ہو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اگر آنسو بہائے جائیں، آنسو کے قطرے
دل سے گریں گے. دل رو رہا ہو, صرف یہ آنکھیں نہیں, دل بھی رو رہا ہو. حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے عظیم عالم, شیخ, صوفی گزرے. ہر بندہ ان کے پائے کا ہو بھی نہیں سکتا. کوئی مولوی, کوئی مولانا, کوئی عالم مولانا روم کا مقابلے کا تو نہیں ہو سکتا. ان کی شان اللہ نے ایک اور ہی بنائی. وہ فرماتے ہیں اپنی فارسی زبان میں, شعر میں, قطرہ اشک ندامت در سجود ہمسری خون شہادت می نمود. بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی, غور سے سنو, سمجھنے کے قابل ہے. فرما رہے قطرہ اشک ندامت, شرمندگی کا قطرہ, خون آنکھوں سے جو بہہ رہا ہو, ندامت کا, جیسے رونا آ رہا ہو کسی کو, گریہ و زاری, توبہ ایسی ہو, گریہ و زاری والی ہو, رقت والی ہو, آنکھوں سے آنسو بہانے والی ہو. تو فرما رہے کہ قطرہ اشک ندامت در سجود, بندہ سجدے میں ہو اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں. ہم سری خون شہادت می نمود, فرما رہے اس کا وزن جو ہے نا اللہ کے نزدیک وہ شہادت کے خون کے برابر ہے. شہید کا جو خون ہوتا ہے, اب شہید کا خون تو بہت بڑا طاقتور خون ہوتا ہے, بلڈ. شہید کا خون وہ تو حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہے. 2 قطرے محبوب ہے اللہ کو, پسند فرماتے اللہ. کون سے 2 قطرے؟ فرمایا ایک وہ قطرہ جو اللہ کی یاد میں آنکھوں سے گرے, آنسو کی صورت میں, اللہ کی یاد میں, اللہ کی محبت میں, بندے کے آنسو کی شکل میں جو قطرہ آنکھوں سے گرے, ایک اللہ کو وہ پسند ہے. اور ایک قطرہ شہید کے خون کا جو میدان جہاد میں اس کے جسم سے گرے, وہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور فرمایا یہ 2 قطرے ایسے ہیں کہ گرتے ہی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں, اللہ مقبول فرما لیتا ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ مولانا روم نے کس طرف توجہ دلائی ہمیں, ہر بندے کو, ہر ایمان والے کو. قطرہ اشک ندامت در سجود, سجدہ یہ ہم جو کرتے ہیں نماز میں بھی ہو سکتا ہے اور غیر از نماز بھی ہو سکتا ہے. سجدے کی قسمیں میں نے اس پر بھی ایک بیان کیا تھا, سجدے کی اقسام پر, کون کون سا سجدہ ہوتا ہے, اس کی اپنی اپنی فضیلت ہے. بہرحال سجدے کی اہمیت, فضیلت اللہ کی بارگاہ میں. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا کہ بندہ اللہ سے بہت بہت زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. سجدے میں جب بندہ جاتا ہے نا تو اللہ کا قرب اس کو ملتا ہے, اللہ کے قریب ہو جاتا ہے وہ. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا نا واسجد واقترب, سجدہ کر اور قریب آ جاؤ, قریب ہو جا. یعنی سجدہ کرنے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, کیونکہ سجدہ جو ہے نا وہ جھکنے کا نام ہے, کھڑے کھڑے سجدہ نہیں ہوتا. سجدے کی جو شکل ہے وہ پیشانی لگا دینا, ماتھا ٹیک دینا, ناک رگڑ دینا, گھٹنے ٹکا دینا. حدیث میں حضور نے فرمایا کہ 7 اعضاء پر مومن سجدہ کرتا ہے. ہتھیلیاں بھی ہیں,
پیشانی بھی ہے، ناک بھی ہے، گھٹنے دو ہیں، تو یہ ہوتا ہے سجدہ۔ اب سجدے میں جب بندہ چلا گیا تو گویا اس نے اپنے آپ کو تذلل میں ڈال دیا، ذلت میں ڈال دیا اللہ کے سامنے کہ اللہ تو ہی بڑا ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ سجدہ امیر بھی کر رہا ہے، سجدہ غریب بھی کر رہا ہے، سجدہ مرد بھی کر رہا ہے، سجدہ عورت بھی کر رہی ہے، سبھی سجدہ کر رہے ہیں، مگر سجدوں میں بھی کیفیت کے حوالے سے فرق ہو سکتا ہے، جس کو کہتے ہیں ہم لذت، اس میں فرق آ سکتا ہے۔ ایک ہے سجدہ رس بھی کر لیا، کسی نے کر لیا، ایک سجدہ ایسا ہے کہ سر اٹھانے کو جی نہ کرے۔ تو سجدوں میں فرق تو ہو سکتا ہے، مگر سجدہ مولانا روم فرما رہے ہیں قطرہ اشک ندامت در سجود، سجدوں میں جو خون کے آنسو کے جو قطرے تمہارے آنکھوں سے بہیں، اس کا وزن ہم سری خون شہادت می نمود، اس کا وزن جو ہے وہ ایسا ہے جیسے خون شہادت کا وزن ہو۔ تو اچھا بندہ ہے وہ جس کے اندر یہ دو صفات ہیں جو میں نے عرض کیا۔ کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں آگے چلوں، دہراتا ہوں قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 کا آخری حصہ، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ستھروں کو، پاکوں کو، صاف لوگوں کو، طہارت والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو ایک تو ہو گئی توبہ، گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے، دانستہ بھی ہوں گے اور نادانستہ بھی ہو جائیں گے۔ فرشتوں سے تو گناہ نہیں ہوتے نا، گناہ دو سے ہو سکتے ہیں، ایک جنات سے، ایک انسان سے۔ برائیاں صرف انسان اور جنات میں ہو سکتی ہیں، فرشتوں میں تو نہیں ہوتی، ان کی تو صفت ہی اور ہے۔ مگر جنات کے اندر اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، اچھے عقیدے والے بھی ہیں، بد عقیدہ جنات بھی ہیں، ایسے انسان میں بھی۔ تو گناہ کا ہونا ناممکنات میں سے تو ہے ہی نہیں، قرآن کے اندر یہ سارے معاملات، باتیں موجود ہیں۔ سبق کے لیے، نصیحت کے لیے تو گناہ ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ گناہوں کا نہیں ہے، مسئلہ توبہ کا ہے۔ گناہ تو ہو گئے، لیکن اگر گناہوں پہ اصرار ہی ہوتا رہا تو پھر توبہ کہاں گئی، توبہ کہاں جائے گی، پھر اللہ بخشے گا کیا؟ کیونکہ بخشنے کا جو طریقہ ہے وہ تو کسی نے اپنایا ہی نہیں، اور وہ کیا ہے؟ توبہ زاری، اللہ سے دعا کرنا، استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور یہ ایسا ورد ہے کہ غیر نبی تو غیر نبی، نبی کے ورد میں رہا، حالانکہ نبی کو گناہوں سے کیا واسطہ، رسول کا گناہوں سے کیا تعلق، وہ تو معصوم ہوتا ہے۔ ایک فرشتے معصوم ہے، ایک انبیاء معصوم ہے، ان کے علاوہ تو کوئی اور معصوم ہے نہیں اہل سنت کے عقیدے کے مطابق۔ معصومیت صرف یا انبیاء میں یا فرشتوں میں۔ تو نبی تو معصوم ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 بار اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ تو وہ امت کے لیے، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے، امتیوں کے لیے اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ مسئلہ شفاعت جو ہے یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے، بخشش کروانا اللہ کی بارگاہ سے۔ چنانچہ ایک تو توبہ کرنا، اللہ فرماتا ہے میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ گناہ ہو گیا یا کر لیا، یعنی نادانستہ یا دانستہ، جان بوجھ کر یا انجانے میں، توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔
اللہ سے معافی مانگنے میں شرمندگی مت محسوس کرو. ارے بندے سے معافی مانگنے میں اللہ نے فرمایا کہ کوئی شرمندگی نہیں. اگر تم نے بندے کا حق مار لیا، دیکھ لینا آپ حقوق العباد، اس میں کس سے معافی مانگنے کا حکم ہے بتاؤ؟ پہلے کس سے معافی مانگنا ہے؟ بندے سے، پھر اللہ سے. جب تک بندے سے معافی نہ مانگے اللہ معاف نہیں کرے گا. بندے کا حق مارا اور بندے پہ ظلم کیا تو پہلے بندے سے معافی مانگ کہ مجھ کو معاف کرنا بھائی، معافی مانگتا ہوں ہاتھ جوڑ کر. تو اللہ دیکھتا ہے کہ ہاں اس نے توجہ کی اور جس کا حق لیا یا جس پر ظلم کیا اس سے معافی مانگ لی، پھر اللہ بھی معاف فرما دے گا. ورنہ شہادت سے بھی معافی نہیں ہوگی. علماء فرماتے حقوق العبد میں حق العبد جو ہے بندے کا حق، وہ اتنا شدید ہے جس کی ہم لوگ پرواہ نہیں کرتے ہیں اکثر معاشرے میں. اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم لوگ سوچتے ہیں ہم توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، مگر جو بندے کا حق ہوتا ہے اس کے بارے میں اس کو ہلکا لیتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو مار، اس کو توڑ، اس پہ چین، اس کو لوٹ، اس کو یہ کر، اس کو وہ کر، اس کو دھوکہ دے، اس سے بے ایمانی کر، اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. حالانکہ یہ بڑا سخت قسم کا گناہ ہے، بڑا سخت قسم کی اس پر پکڑ ہے، مگر اس کو ہلکا لیتے ہیں لوگ. تو پہلے تو بندے کی معافی، بندے کی بندے سے، اور پھر اللہ سے. اور دوسری صفت کیا فرمائی؟ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، کہ پاک صاف رہو. یہ صفائی یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو ایمان والوں کو ملی ہوئی. دیکھیں نا، کپڑے صاف نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، جسم صاف نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی. یہ کیا ہے؟ یہ طہارت ہی تو ہے. وضو کس چیز کا نام ہے؟ طہارت کا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے طہارت کا، وضو کو، اعضاء کو. جب تک آپ مکمل طور سے وضو نہیں کریں گے نماز ادا نہیں ہوگی. تو وضو نماز کے لیے شرط ہے، یہ طہارت ہے. اور اگر کوئی ناپاک ہے حالت جنابت میں تو جب تک غسل نہیں کرے گا طہارت نہیں ہوگی. پھر وہ پاک ہوگا، پھر وہ صاف ہوگا. تو یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے رکھی ہوئی. غیر مسلموں کو نہ طہارت کا کوئی مسئلہ ہے ان کا، نہ توبہ کا کوئی مسئلہ ہے. وہ تو فری اسٹائل ہے، وہ تو فری ہے، اس سے آزاد ہے. یہ تو اللہ کا شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی. اللہ ہم کو پسند فرمانے کی بشارت دے رہا ہے نا. قرآن میں کیا آ رہا ہے؟ سنا نہیں آپ نے؟ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ والوں کو پسند کرتا ہے. ویحب المتطہرین، اور طہارت والوں کو پسند کرتا ہے. اتنی بڑی خوشخبری اللہ کے پسند کرنے کی. میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ بندہ اللہ سے محبت کرے یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، کیونکہ بندہ اپنی اوقات کے مطابق کرے گا محبت. مگر اللہ نے جو محبت کا اعلان فرمایا وہ اللہ اپنی رحمت کے مطابق فرما رہا ہے. وہ ہمارے گمان میں بھی نہیں ہے، وہ ہمارے شمار میں بھی نہیں ہے. تو اس پر توجہ کرنی چاہیے. بہرحال میرے خاندان کے عظیم صوفی بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے کلام میں یہ فرمایا کہ اللہ اگر تو ہم سے راضی ہو جائے تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے. تو اللہ کی رضا جو ہے وہ توبہ سے ہے اور پاکیزگی سے، طہارت سے. یا رب جو تو راضی ہو تو اور طلب کیا ہے، یا رب جو تو راضی ہو تو اور طلب کیا ہے. گر بخش دے مجرم کو تو اس میں عجب کیا ہے. مجرم کون؟ گناہگار. مجرم کون؟ چور. مجرم کون؟ ڈاکو. مجرم کون؟ قبضہ گروپ. یہ سب مجرم کہلاتے ہیں. جرم ہے نا یہ، دنیا کے جرم، دین کے جرم، یہ جرائم میں شمار ہوتے ہیں. تو اگر مجرم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، جھک جائے، تو اللہ معاف کرنے والا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ جھکے اللہ کی بارگاہ، توبہ کرے، رجوع کرے، اکڑے مت، اصرار نہ کرے اور اس پر ڈٹ نہ جائے.
گناہ پر اور جرم پر، بلکہ پگھل جائے۔ یا رب جو تو راضی ہو تو اور طلب کیا ہے، گر بخش دے مجرم کو تو اس میں عجب کیا ہے۔ یہ یاد تیری میرے حق میں ہے بڑی نعمت، اور بھول تیری جب ہو تو اور غضب کیا ہے۔ یا اللہ یہ تیری یاد میرے لیے بہت بڑی نعمت، اور اگر میں تجھے بھول جاؤں تو پھر اور غضب کس چیز کا نام ہے۔ تیرا غضب وہی ہے کہ اگر میں تجھے بھول جاؤں، تجھ سے غافل ہو جاؤں۔ اے اللہ مجھے تو اپنی یاد میں ہمیشہ لگائے رکھ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج رات بعد نماز عشاء عظیم الشان محفل شب برات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حاضری کی توفیق عطا کرے۔